عقیدہ یا سائنس۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس پر 5 نوجوان کھڑے تھے۔ آس پاس پانی کے خطرناک ریلے تباہیاں مچاتے گزر رہے تھے۔ گاؤں والے ان نوجوانوں کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے سامنے کیمروں کی آنکھوں میں دیکھتے وہ موت کے منہ میں اتر گئے۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ عموماً ایسے حادثات ایسے آنن فانن ہوتے ہیں کہ انسان کو دعا تک کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن یہاں تو دعاؤں کا وافر وقت موجود تھا۔ قاری صاحب کے پاس اتنا وقت تھا کہ اپنی مرضی کے مزار پر زندہ پیر صاحب سے وسیلہ بنا کر ان نوجوانوں کی جان بچا سکتے تھے۔ مولانا صاحب کے پاس وقت تھا کہ کسی بھی تبلیغی اجتماع سے دعا کی درخواست کر سکتے تھے۔ نقوی صاحب 5 امام زامن ان کی طرف پھینک سکتے تھے جن سے ان کی جان کی ضمانت مل جاتی۔ 40 سے زائد لوگ باجماعت نماز پڑھیں تو ان میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ کر دعا تو مانگی ہی ہوگی۔ تصوف کی روح سے دنیا میں ہر وقت کوئی ابدال، کتب یا قلندر ہوتا ہے جسے تو ویسے ہی لوگوں کی تکالیف کا علم ہونا چاہیے، لیکن بھرپور کوریج کے باعث ان 5 کے پھنسنے کا تو یقیناً ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی مدد نہ آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ماؤں کے لال موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادری صاحب اپنے مزار والے زندہ پیر سے گلہ کرتے کہ بھائی تم کس کام کے ہو۔ مولانا صاحب سوچتے کہ دعا کیوں کر قبول نہ ہوئی کہ ان کی جان بچ سکے۔ نقوی صاحب امام زامن کی افادیت پر نظر ثانی کرتے اور اہل تصوف اپنے خیالات پر غور کرتے، لیکن سب نے مل جل کر حکومت کے لتے لینے شروع کر دیے کہ ہیلی کاپٹر ان کی مدد کو کیوں نہ آیا، خواہ غلطی KPK کی ہو یا وفاقی حکومت کی۔ ذرا یہ آخری لائن دوبارہ پڑھیں۔ گویا یہ سب نیک لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر، ہماری تبلیغ، ہمارا امام زامن کسی کو نہیں بچا سکتے۔ بچا سکتی ہے تو سائنس۔ اگر ایسا ہے تو جو بے پناہ وسائل اور وقت اور انرجی مزاروں پر اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی تبلیغ پر، بریلوی کو دیوبندی اور دیوبندی کو وہابی اور شیعہ کافر کو مسلمان بنانے پر لگائی جاتی ہے، ان میں سے کچھ سائنس کی نظر کیوں نہ کر دی جائے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر وہ علاقہ جہاں سیلاب آنے کا خدشہ ہے 2، 4، 10، 20 منزلہ کنکریٹ کی مضبوط عمارتیں پناہ گاہ کے طور پر بنا دی جائیں، جہاں پاس کو ہمارے اپنے زرعی ملک کی اگائی سوکھی چھلیاں، بھنے چنے، گڑ اور پانی کے فلٹر کا ذخیرہ ہو، اور ہر 6 مہینے بعد سٹاک تبدیل کر دیا جائے۔ ان عمارتوں کی چھتوں پر ہیلی کاپٹر بھی اتر سکیں، اور پورے ملک میں اگر ایسی 2000 عمارتیں بھی ہوں تو بھی 20 ہیلی کاپٹر وہاں ادویات اور کھانے پینے کی چیزیں پہنچا سکتے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی آج کل ٹکا ٹوکری ہے۔ صرف وزن اٹھانے کی صلاحیت بڑھا کر ڈرون سے 100 کلو کا آدمی آسانی سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی نہ کر سکیں تو UET نسٹ اور جیکی کو ٹک ٹاک بنانے پر لگا دیں، یا اس کے طلبہ کو چموٹا دے کر آفتاب اقبال کے شو میں بھیج دیں۔ مولا الہی خیر کہ چلو کسی جوگے تو ہوں ہمارے سائنسدان۔ ہر سال ہم اجڑتے ہیں، جو زیادہ تر اجڑتے ہیں وہ پہلے ہی غریب ہوتے ہیں۔ نہ کوئی انشورنس ہے کہ کسی کے گھر دوبارہ بن جائیں۔ ہر سال ہم چندہ دیتے ہیں، وہ بھی کسی کے کام کتنا آتا ہے علم نہیں۔ چند دوست امریکی کانگریس مین کے ساتھ پاکستان گئے اور ان کی نیت بہت نیک ہے، لیکن یہ چند $ملین کی امداد ایسے ہی ہے جیسے دماغ کے کینسر کے مریض کو پیراسیٹامول دے کر سر درد دور کیا جائے۔ پاکستان کی مدد کے لیے کانگریس میں بل کے لیے بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس کے لیے ہماری پاک ٹیک سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اربوں ڈالر کا کانگریس بل منظور کرنا آسان نہیں ہوگا، اور پاکستانی امریکی لیڈروں کو اس کا حصہ تب بننا چاہیے، اتنی محنت اور وسائل تب لگانے چاہیے جب تینوں پر سیاسی جماعتیں اور فوج مل کر اگلے 10 سال کا سیلاب کی روک تھام سے متعلق مربوط لائحہ عمل پیش کریں کہ جس کی بھی حکومت ہو اس لائحہ عمل میں کوئی تبدیلی یا رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جذبات سے کچھ نہیں ہوگا، عملی کام کی ضرورت ہے۔